بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں وضو کر رہی تھی جب اماں نے آواز لگائی، جلدی سے چائے بنا لے، تیرے ابا کے آنے کا وقت ہونے والا ہے۔ میں نے وضو کر کے اماں کو جواب دیا کہ چائے میں نے چولہے پر رکھ دی ہے، بس نماز پڑھ کر میں ابا کو چائے دے دوں گی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی نماز نہیں چھوڑتی تھی میں، اسی لیے سب سے پہلے میں نماز کا اہتمام کرتی تھی، اور پھر اس نئے گھر میں آنے کے بعد تو ویسے ہی میرے اندر ڈھیروں سستی آ گئی تھی، اس لیے میں کسی صورت اپنی نماز قضا نہیں کرتی تھی۔ اماں کی تاکید تھی کہ اس بند کمرے میں لازمی نماز ادا کرنی ہے جس میں کوئی سامان ہی نہ رکھا تھا۔ وہ کمرہ ہم پہلے بند ہی رکھتے تھے، کیونکہ پڑوس میں رہنے والی ایک عورت نے آ کر بتایا تھا کہ ہم سے پہلے رہنے والے کرایہ دار اس کمرے کو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اماں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی کہ اس گھر کا ہر کونا آباد رکھیں گے تو ہر الا بلا دور ہو جائے گی۔ پھر میں اس کمرے میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی، لیکن اچانک نماز کا تسلسل ٹوٹنے لگا، کیونکہ ایک خوفناک کالے رنگ کا موٹا بلّا میری جائے نماز کے پاس آ کر بیٹھا مسلسل میری شکل دیکھے جا رہا تھا، لیکن میں اپنی نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ میں اس پر سے دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی چمکتی ہوئی خوفناک آنکھیں مجھے خوف دلا رہی تھیں۔ پھر جیسے ہی میں نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو حیران رہ گئی، وہ بلّا اچانک ہی غائب ہو گیا۔ میرے چہرے پر عجیب سی خوف کی کیفیت تھی۔ پھر میں نے زیادہ اس پر دھیان نہ دیا اور کچن میں آ کر ابا کے لیے چائے بنانے لگی۔ میرا نام نجمہ ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ یوں تو گھر بدلنا ہمارا معمول تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کرایہ دار کا کوئی اپنا گھر تو ہوتا نہیں ہے۔ جہاں پر کچھ بھی معمولی سا مسئلہ ہوا، پھر اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں جانا اور نئے علاقے میں رہائش اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے ایک معمول کی بات تھی۔ اس بار بھی ہم ایک نئے علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، مجھ سے چھوٹے 2 بہن بھائی تھے، جبکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ پورے گھر کی ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی۔ میں سارے گھر کا کام کاج کرتی تھی، جبکہ ابا کی ایک چھوٹی سی کیبن تھی جسے وہ ایک شاپنگ مال کے آگے چلا رہے تھے۔ گھر کے حالات اتنے اچھے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم صبر شکر کر کے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے، جبکہ میں نے میٹرک کے بعد آگے تعلیم حاصل ہی نہ کی، کیونکہ اماں ابا کی اتنی گنجائش نہیں تھی، اور پھر میں نے بھی زیادہ ضد نہیں کی، بلکہ محلے پڑوس کے بچوں کو میں شام کے وقت ٹیوشن پڑھا لیا کرتی تھی۔ ابا ہر وقت باوضو رہتے تھے، کیونکہ وہ نماز کے بہت پابند تھے، اور ایسی ہی عادت میرے اندر بھی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ صبح فجر کے وقت میں ہی ابا کو اٹھایا کرتی، یا پھر کبھی کبھار ابا مجھے جگاتے ہوئے مسجد چلے جاتے۔ اس بار ہم جس گھر میں آئے تھے، محلے پڑوس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اکثر اس گھر میں سے مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ ابا کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی، اور اگر اس گھر میں رہنے والی مخلوق شیطان فطرت کی ہوگی تو وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میرا بھی ایسی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا۔ ابھی ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، لیکن آج جب میں نماز پڑھنے لگی تو میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس بات کا ذکر میں نے نہ اماں کے سامنے کیا اور نہ ہی ابا کو بتایا۔ پھر میں نے خود ہی یہ سوچ کر اپنے آپ کو بہلا لیا کہ شاید وہ بلّا دیوار کود کر کہیں کسی گھر سے آ گیا ہوگا۔ میں شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن اچانک مجھے اپنے سر میں درد محسوس ہوا تھا، جیسے کسی کی تیز نظریں مجھے گھور رہی ہوں۔ لیکن اماں تو پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کے پاس گئی ہوئی تھیں، جبکہ چھوٹے بہن بھائی گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ایسے میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں سارا دھیان کھانے پر رکھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں بار بار مجھے اس موٹے کالے بلے کا خوف ستا رہا تھا، حالانکہ میں کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی نہ تھی۔ پھر میں نے اس واقعے کو ذہن سے جھٹک دیا۔ میں دوبارہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر پھر سے میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اس دن بھی میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی نماز شروع کی، فوراً سے ہی وہ چلتا ہوا آیا اور میری جائے نماز کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس بلے کی وجہ سے میرا دھیان بٹ جاتا تھا، لیکن میں اپنی پوری توجہ نماز پر رکھنا چاہتی تھی۔ آج پھر جیسے ہی سلام پھیرا، وہ دم دبا کر بھاگ نکلا۔ اب تو میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ پھر اماں کو بتانے سے باز نہ آئی اور کہنے لگی، اماں اس گھر میں ایک موٹا سا بلّا ہے، کیا آپ کو بھی دکھائی دیتا ہے؟ اماں کہنے لگی، کون سا بلّا؟ میں نے تو کوئی بلّا نہیں دیکھا اس گھر میں۔
ارے بیٹا، بلیاں تو ہر گھر میں آ ہی جاتی ہیں، آج گوشت بنایا ہے نا، ہو سکتا ہے اس کی خوشبو سے وہ آ گئی ہو۔ لیکن مجھے نہ جانے ایسا کیوں لگتا تھا کہ جب بھی میں عصر کی نماز پڑھنے لگتی ہوں تو وہ تب ہی آتا ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کہیں گھومتا پھرتا نظر نہ آتا تھا۔ پھر تو جیسے روز ہی یہ ہونے لگا، ادھر میں اپنی عصر کی نماز شروع کرتی، ادھر وہ بلہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، منہ اٹھا کر ایسے دیکھتا کہ میرا دھیان نماز سے ہٹ کر اس پر جانے لگتا، لیکن پھر جیسے ہی میں سلام پھیر کر جوں ہی پلٹتی تو وہ غائب ہوتا تھا۔ جب مسلسل یہ بات ہونے لگی تو میں نے اماں کو بتا دیا۔ اس دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اماں کو کہنے لگی، اماں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایک بلہ آ کر روزانہ عصر کے وقت میری جائے نماز کے پاس بیٹھ جاتا ہے، بھلا ایسے کوئی وقت کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں میری بات سن کر ہنسی اور کہنے لگی، ارے میری بیٹی، تو اتنی ڈرپوک تو نہیں ہے جو بلیوں سے بھی خوف کھائے، اتنا کیوں ڈر رہی ہو بیٹی؟ لیکن میں اماں کو کیسے سمجھاتی کہ ڈرنے والی بات تو یہ تھی کہ وہ سوائے عصر کے وقت کے دوسرے کسی بھی وقت مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ جو ہی میں نماز پڑھتی تو وہ میری جائے نماز کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ میری عادت تھی میں ہر نماز کے بعد اپنے اوپر دم کرتی تھی، اور اب تو مجھے سر میں درد بھی رہنے لگا تھا، اس لیے پابندی سے نماز پڑھ کر میں اپنے اوپر سر درد کا دم کرتی اور پھر نماز ختم کر دیتی۔ میں تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتی تھی۔ پھر اس دن آدھی رات کو میں گھر میں اکیلی ہی جاگی ہوئی تھی۔ ابا کی رات سے طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ میں ابا کے لیے بھی دعا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ ابھی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اچانک مجھے چھت سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی آدھی رات کو بے چین پھر رہا ہو۔ ایک بار پھر سے اسی خوفناک کالے بلے کا خوف میرے ذہن پر چھانے لگا۔ تو کیا وہ کالا بلہ اسی گھر میں رہتا ہے؟ میں نے جلدی سے دعا مانگ کر جائے نماز اٹھائی اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن اس بلے کی چیخوں نے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا۔ ساری رات چھت سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں۔ پھر صبح میں نے اماں کو بتایا کہ اس بلے کو تو گھر سے بھگانا ہی پڑے گا، یہ رات بھر مجھے پریشان کرتا رہا ہے۔ اماں کہنے لگی، اچھا، مجھے تو ایسی کوئی آواز نہیں آئی، تو بھی زیادہ دھیان نہ دیا کر۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے اسکول جانے کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ پھر اس دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی جب میں نے کونے میں بیٹھا ہوا وہ کالا بلہ دیکھا۔ ہر وقت اپنی کالی آنکھوں سے وہ مجھے گھورتا رہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بھوکا ہے، اسی لیے تو مجھے ایسے گھور رہا ہے کہ شاید میں اسے کھانے کو کچھ دے دوں۔ یہی سوچ کر میں کچن میں رکھا تھوڑا سا دودھ پیالے میں لے کر اوپر آئی اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ سارا دودھ پی گیا تھا۔ بے اختیار میں نے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، شاید بھوک کی بے تابی سے ہی اس کی حالت بری تھی۔ اب میں مطمئن سی ہو کر نیچے آ گئی تھی، لیکن پھر ہر روز کی طرح عصر کے وقت وہ آ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی سلام پھیرتی وہ اسی طرح یہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ اب ہمیں بھی اس گھر میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے ابا کا کیبن خوب چل رہا تھا۔ ابا کہنے لگے کہ اب تو مجھے گاہکوں کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا، بس اللہ نے خود ہی برکت ڈال دی ہے۔ میں بھی مطمئن تھی کہ ابا کو کام میں برکت ہو رہی ہے۔ اس دن بھی میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی جب اچانک ہی میاؤں میاؤں کرتا وہ کالا بلہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید یہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ ہر روز کی طرح میں خود پر دم کر رہی تھی، ایک دم سے میں نے اس پر بھی پھونک مار دی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم سے چاروں طرف ایک دھواں سا پھیل گیا۔ میں حیران پریشان آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی جب سامنے مجھے ایک لمبا چوڑا وجود دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا، خوبصورت، جو اس وقت اس اندھیرے کمرے میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی کہ اچانک بلے نے کیسے ایک نوجوان کا روپ ڈھال لیا، لیکن وہ جیسے کسی تکلیف میں مبتلا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ٹھیک نہیں ہوں، بہت تکلیف ہے مجھے، کہیں چھپا لو۔ اس کی آواز بہت بھاری تھی، لیکن میں تو سناٹے میں رہ گئی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ جب میں نے اس سے پوچھا تو میری آواز میں واضح طور پر لرزش تھی۔ پھر وہ بے چارگی سے کہنے لگا، میں بہت دور سے آیا ہوں، کئی دنوں سے ایک بلی کے روپ میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، لیکن آج آخر کار میں نے اپنا اصل روپ پا لیا۔ ابھی بھی میری جان خطرے میں ہے، دیکھو میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا ورنہ میں مارا جاؤں گا۔
میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن بھلا میں اس لمبے چوڑے وجود کو کہاں چھپنے کے لیے کہہ سکتی تھی۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ زخمی لگ رہا تھا۔ اس کی بائیں ٹانگ پر زخم تھا جس کی وجہ سے وہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ لیکن تم بلی کے روپ میں کیسے تھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک بلی کے روپ میں ہو؟ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا، میں کوئی انسان بھی نہیں ہوں، تبھی تو بلی کے روپ میں اس دنیا میں بھٹک رہا ہوں۔ میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان کے روپ میں ایک جن زاد ہوگا۔ میں اس دنیا کا رہنے والا نہیں ہوں، بلکہ دور پرستان سے ایک دشمن نے مجھے اس دنیا میں پھینک دیا۔ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اب وہاں جانا میرے بس سے باہر ہے۔ میں اپنی ساری طاقتیں کھو چکا ہوں۔ وہ نہایت اداس لگ رہا تھا اور میں اس کی اداسی دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں سب کی نظروں سے اوجھل اس گھر میں رہوں گا، لیکن صرف تمہیں ہی دکھائی دوں گا۔ کیا تمہیں میرے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بہت شدید زخمی حالت میں ایک مجبور جن زاد ہے۔ لیکن بھلا ایک جنات ہمارے گھر میں رہے گا تو سب کو ہی خبر ہو جائے گی کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ یہ سوچ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، لیکن صرف تم میرے سامنے ہی کیوں آئے ہو؟ آخر تم کسی اور کو نظر کیوں نہیں آتے؟ اور تمہیں بلی کا روپ دینے والا کون تھا؟ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا، نہیں، جب میں پرستان سے اس دنیا میں پھینک دیا گیا تھا تو مجھے یہ خالی گھر نظر آیا اور اپنی جان بچانے کے لیے میں اس میں چھپ گیا۔ پھر تمہارا پورا خاندان اس گھر میں آ کر آباد ہو گیا تو میں بے چینی محسوس کرنے لگا، کیونکہ میں اپنے آپ کو بلی کے روپ میں بدل چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی کو نہ معلوم ہو کہ ایک جنات اس گھر میں رہتا ہے، لیکن اب اپنے روپ میں آنے کے لیے میں بے چین تھا۔ اسی لیے جب میں نے دوبارہ جنزاد کا روپ اختیار کرنا چاہا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اپنی ساری طاقتیں کھو چکا ہوں۔ لیکن آج جب تم نے مجھ پر دم کیا تو میں واپس اپنے جنزاد کے روپ میں آ گیا۔ تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ میں ہر وقت تمہیں اس لیے دیکھتا رہتا تھا کیونکہ مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے بہت اچھی لگتی تھی۔ تم ایک نیک لڑکی ہو، بالکل ہماری پرستان میں رہنے والی پری جیسی۔ کیا تم پرستان سے آئے ہو؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، ہاں، ہمارے پرستان میں بہت سی پریاں، جنزادیاں اور جنزاد رہتے ہیں۔ میں بھی ایک پری کو پسند کرتا تھا، لیکن اسے ایک شیطان جنزاد اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن اسی محبت کی وجہ سے اس نے مجھ سے میری ساری طاقتیں چھین لی، کیونکہ وہ مجھ سے کئی گنا طاقتور تھا اور مجھے بھٹکنے کے لیے اس انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا۔ خوفناک اور بے رحم انسانوں کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا کہ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں ایک کمزور جنزاد ہوں جو اپنی ساری طاقتیں کھو چکا ہے تو کہیں وہ مجھے اپنا قیدی نہ بنا لے۔ بس یہی سوچ کر اپنے آپ کو ایک بلی کا روپ دے دیا تھا۔ لیکن تمہارا مہربان چہرہ دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے تم انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہو، اور آج تو تم نے واقعی یہ بات ثابت کر دی۔ اب میں اس گھر میں رہوں گا، لیکن تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ میری مدد کرو، جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا اسی گھر میں رہوں گا، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے۔ وہ جنزاد بہت پریشان لگ رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے علاوہ کسی اور کو اس گھر میں یہ معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں ایک جنزاد آباد ہے تو اس کے بعد تم یہاں سے چلے جانا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور پھر سامنے بنی دیوار میں جا کر غائب ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ کیا سچ میں وہ جنزاد تھا جو ابھی ابھی میرے سامنے دیوار میں جا کر غائب ہو گیا ہے؟ کیا ان کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی ہیں کہ وہ خود کو کبھی بلی کے روپ میں ڈھال لیں تو کبھی کسی انسان کے روپ میں؟ میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتی رہی۔ کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں ایک جنزاد رہتا ہے، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوتی، میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تو اچانک اس کا وجود مجھے گھر میں چلتے پھرتے دکھائی دیتا۔ آہستہ آہستہ کر کے میرا خوف جاتا رہا۔ اب میں اس سے باتیں بھی کرنے لگی تھی اور پرستان کے قصے اس سے اکثر سنتی رہتی تھی۔ وہ بتاتا تھا کہ جس پری کو وہ پسند کرتا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ دل چاہتا تھا کہ اسے بس اپنے دل میں اتار لوں، لیکن اس ظالم جن ذات نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ لیکن میں نے بھی اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی پری کو حاصل کر کے رہوں گا۔
میں اس سے کہنے لگی لیکن تمہاری طاقتیں کیسے واپس آئیں گی؟ پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگا میری طاقتیں واپس لانے میں تم میری مدد کرو گی۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو خود نہیں جانتی کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا تمہاری اس بستی کے پیچھے ایک پرانی جھونپڑی ہے، اس میں رہنے والا ایک بوڑھا عامل جس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں، وہ ان کی سنتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ بدلے میں جنات اس بوڑھے کو اپنی ایک طاقت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح تم اس کے پاس جا کر ان سے درخواست کرو کہ وہ میری مدد کریں۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی میں تو اس کے پاس نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اور تم خود کیوں نہیں وہاں چلے جاتے؟ تو وہ کہنے لگا کیونکہ وہاں جانے کے لیے بہت سی طاقتوں کی ضرورت ہے۔ کئی شیطان جن ذات مجھ پر حاوی ہو جائیں گے کیونکہ میں اپنی طاقتیں کھو چکا ہوں، اور اگر میں وہاں اکیلا گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ مجھے اپنے پاس قید کر لیں گے۔ اس طرح سے تو میں اور بھی بے بس ہو جاؤں گا، پھر اپنے لیے کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ میں اسے بے بسی سے کہنے لگی لیکن مجھے اس عامل کے پاس جانے کا راستہ ہی معلوم نہیں ہے، وہ بھلا کہاں پر ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اسی جھونپڑی کے پاس چھوڑ آؤں گا، لیکن میں آگے تک نہیں جا سکتا، آگے یہ تمہارا کام ہوگا۔ اگر تم نے میرے لیے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں ایسا انعام دوں گا جس سے تمہارے پورے گھر کی قسمت بدل جائے گی، پھر تم ایک غریب لڑکی نہیں بلکہ یہاں کی سب سے امیر لڑکی بن جاؤ گی۔ مجھے دولت کا لالچ نہیں تھا لیکن میں اپنی اماں ابا کے لیے یہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میں سوچنے لگی کہ ابا کو بڑھاپے میں خوار نہیں ہونا پڑے گا اگر ہمارے گھر میں دولت آ گئی تو ہم سب کا مستقبل سنور جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ پھر اس رات میں بستر پر لیٹی تو سوچنے لگی کہ آخر جہاں وہ رہتا ہوگا وہ پرستان کیسا ہوگا۔ میں نے بچپن میں پرستانوں کی کہانیاں سن رکھی تھی کہ وہاں پر پریاں اور جنزاد رہتے ہیں۔ کیا سچ مچ میں کبھی اس پری کو دیکھ پاؤں گی جس پر یہ جنزاد عاشق ہے؟ یوں 2-3 دن ہی گزرے تھے جب ایک رات وہ جنات میرے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا اب میری طاقتیں مزید کم ہوتی جا رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں روپ بدلنے کی طاقت بھی کھو جاؤں، پھر تمہیں میں کبھی بھی نظر نہیں آؤں گا، اس لیے تمہیں میری مدد کرنا ضروری ہے۔ میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی لیکن مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی گھر میں مجھے دیکھ نہ لے، اس لیے چپکے سے میں چھت پر چلی گئی۔ وہ جنات بھی میرے سامنے موجود تھا۔ پھر وہ کہنے لگا آج رات تم اس عامل کے پاس چلی جاؤ کیونکہ وہ ہر رات جنات کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ رات کو اکثر جنات اس کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ ہی موجود رہوں گا لیکن قدرے فاصلے پر، کیونکہ میں اس دائرے سے آگے نہ جا سکوں گا جہاں پر وہ شیطان جنات پہرا دیتے ہیں۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، اس لیے مجھے اکیلے ہی یہ کام کرنا تھا۔ پھر میں چپ چاپ گھر سے نکل آئی۔ پہلی بار امی ابو سے چھپ کر کوئی کام کرنے والی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی وہ جنزاد میری مدد کرے گا تو میں انہیں خوش کر دوں گی۔ یہی سوچ کر میں اکیلی ہی اس جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنزاد میرے ساتھ ہے، اس لیے زیادہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ جنگل میں بھیانک آوازوں سے میں حیران رہ گئی کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سے جانور مل کر شور مچا رہے ہوں، لیکن اچانک ہی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہونے لگی جیسے کسی نے مجھے وہاں آتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر پلٹنے لگی تھی کہ اچانک مجھے جنزاد کی سرگوشی سنائی دی جو مجھے کہنے لگا کہ گھبراؤ مت، یہ صرف جانور ہیں، یہاں پر جنزاد نہیں رہتے، وہ آگے ہیں جہاں پر اس عامل کی جھگی ہے۔ اب میں خاموشی سے چلی جا رہی تھی، تبھی دور سے مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں پر ایک دیا جل رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہی عامل کی جھونپڑی ہے، لیکن آگے ایک سرخ رنگ کا دائرہ نظر آیا۔ اب میں سمجھ گئی کہ جنزاد اس کے بعد مجھے اکیلا چھوڑ دے گا، اب سارے کام مجھے آگے جا کر اکیلے ہی کرنے پڑیں گے۔ ابھی تھوڑی آگے ہی گئی تھی کہ اچانک درخت کے پیچھے چھپا مجھے ایک وجود نظر آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی خوفناک آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں۔ میں ان کی نظروں کی تپش سے خود کو پگھلتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کون ہے وہاں، کون ہے جو مجھے یوں دیکھ رہا ہے؟ اچانک ہی وہ وجود میرے سامنے آیا۔ اس کی ہیبت ناکی دیکھ کر میں خوف کے مارے چیخیں مارنے لگی۔ مجھے یوں چیختے دیکھ کر وہ کہنے لگا اے لڑکی، یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ تو نہیں جانتی کہ یہاں پر ہم رہتے ہیں؟ ہم جنزاد ہیں،
کسی انسان کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ لیکن میں یہاں کسی سے ملنے آئی ہوں، مجھے اس عامل کی مدد کی ضرورت ہے، میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ تبھی مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں اس جن ذات کے بارے میں بتاؤں یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہی سوچ کر میں نے جھوٹ بولنا مناسب سمجھا۔ کیا کام ہے تمہیں؟ اس عامل سے رات کا وقت ہمارا ہوتا ہے، ہم اس عامل سے اپنا کام کرواتے ہیں، تم اس کے پاس کیا لینے آئی ہو؟ وہ اب بھی مجھ سے شدید ناراض لگ رہا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں کچھ پراسرار حرکتیں ہو رہی ہیں، اس بات کا راز جاننے کے لیے ہی میں اس عامل کے پاس آئی ہوں۔ جن ذات مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے آگے جانے کا راستہ دے دیا تھا۔ اب میں اس عامل کے پاس جا پہنچی۔ وہ آنکھیں بند کر کے نہ جانے کون سا عمل کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے جا بیٹھی۔ پھر کافی دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ مجھے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ پھر وہ کہنے لگا، جہاں تک مجھے معلوم ہو رہا ہے، نہ تو تم کوئی جن زادی ہو اور نہ ہی پری، پھر میرے سامنے بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ تم ایک آدم زادی ہو۔ رات کے وقت تو وہ کسی انسان کو یہاں پر آنے نہیں دیتے، تو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ عامل شدید حیران تھا، لیکن میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، عامل صاحب میری مدد کریں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک پرستان سے آیا ہوا جن زاد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ عامل حیرت سے کہنے لگا، پرستان کے جن زاد بھلا ہماری دنیا میں کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ وہ تو اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اسے بھلا میری مدد کی کیا ضرورت؟ پھر میں اس عامل سے کہنے لگی، لیکن وہ جن زاد بالکل کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے اوپر شیطانی طاقتیں حاوی ہیں۔ عامل بڑی دلچسپی سے میری بات سن رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا، پھر تو اس جن زاد سے میں بھی ملنا چاہوں گا کہ آخر وہ پرستان سے آیا ہوا جنات کیسا نظر آتا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر وہ یہاں نہیں آ سکتا تو مجھے تمہارے گھر آنا ہوگا۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ اگر گھر پر اس عامل کو سارے گھر والوں نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا، بلکہ کہنے لگی کہ ہماری بستی کے پیچھے ایک درخت ہے، میں کل رات آپ کو وہاں پر ملوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی۔ واپس آ کر میں نے جن زاد کو یہ خوشخبری سنائی کہ عامل تمہارا کام کرنے پر رضامند ہو گیا ہے، اس لیے جلد ہی تم اپنی ساری طاقتیں حاصل کر لو گے۔ یہ سن کر وہ بے تحاشا خوش ہوا اور کہنے لگا، جیسے ہی میں اپنی طاقتیں حاصل کر لوں گا، اس کے بعد تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ پرستان جانے کے بعد میں اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن دوسرے دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، جب میری چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی میں نے آپ کو کل رات کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ یہ بات امی ابو کے سامنے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ اماں کے سامنے کہنے لگی، نہیں، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ اماں کہنے لگی، یہ بھلا گھر سے کب باہر نکلتی ہے؟ میری بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، کبھی بھی اکیلی گھر سے نہیں نکلتی۔ انہیں مجھ پر اعتماد تھا۔ میں یہ سوچ کر شرمندہ ہو گئی کہ میں ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ آدھی رات کو گھر سے باہر نکل کر، لیکن میں کسی کی مدد کر رہی ہوں، یہی سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ دوسرے دن میں رات کے 2 بجے تک جاگ رہی تھی۔ میں آج تہجد کی نماز سے پہلے ہی وہاں جانا چاہتی تھی، جہاں پر وہ عامل میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی میں چپکے سے گھر سے نکلی تو اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ جوں ہی پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے جن ذات کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ آخر کار آج وہ پھر میری حفاظت کے لیے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ آج میں جیسے ہی عامل کے سامنے آئی تو پیچھے سے وہ جن ذات بھی میرے ساتھ اس کے پاس پہنچ گیا۔ عامل اسے دیکھ کر حیران ہوا، پھر اسے کہنے لگا، تمہارے پرستان کے شہنشاہ جنات سے میرے تعلقات ہیں، آخر انہوں نے کیسے تم پر یہ ظلم ہونے دیا کہ تمہیں دوسرے شیطان جن ذات نے اپنی طاقت سے محروم کر دیا؟ وہ جن ذات کہنے لگا، یہ سب اس پری کی وجہ سے ہوا ہے جس کا میں عاشق تھا۔ وہ دراصل پری بھولے سے ہمارے قبیلے میں آ گئی تھی، اس وجہ سے جب میں نے اسے راستہ بتایا تو وہ مجھے پسند کرنے لگی۔ میں بھی اس کا عاشق ہو گیا تھا، لیکن یہ بات اس شیطان جن ذات کو اچھی نہ لگی۔ یوں شہنشاہ جنات سے چھپ کر اس نے مجھے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا۔ اب میں یہاں پر در در بھٹک رہا تھا، کیونکہ میرے پاس میری کوئی طاقت ہی نہ بچی تھی۔
عامل اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، آج کے بعد میں تمہاری ساری طاقتیں لوٹانے میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ مجھے پرستان کے جنزادوں سے بہت محبت ہے۔ وہ میرا ہر کام پلک جھپکتے میں کر دیتے ہیں۔ تمہارے جیسے کئی جنزاد میرے دوست ہیں۔ میں ان کی یہ گفتگو سن کر حیران تھی۔ عامل اور اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر وہ عامل اسے اپنے ساتھ لے گیا اور کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں وہ شیطان جنزاد کچھ بھی نہ کہہ سکیں گے۔ جب تک تمہاری طاقتیں واپس نہیں آتی تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ لیکن یہ لڑکی بہت اچھی ہے، اس نے تمہاری مدد کی، مجھے بتایا کہ پرستان سے ایک جن زادہ بھولے بھٹکے سے انسانوں کی دنیا میں آ گیا ہے، ورنہ تمہیں نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا۔ اس لیے جب تم واپس اپنے دیس میں جاؤ گے تو اس کی مدد کرتے ہوئے جانا۔ جن زاد نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ اب وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا، یوں میرا کام ختم ہو گیا۔ لیکن میں دن رات اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب جن زادہ میرے سامنے آ کر یہ کہے کہ وہ پہلے کی طرح طاقتور ہو گیا ہے۔ پھر میں نے پہلے کی طرح اپنی عبادتیں شروع کر دی تھیں۔ جس جن زاد کی میں مدد کرنا چاہتی تھی میں اس کے لیے دعا بھی کرتی تھی کہ وہ خیر خیریت سے اپنے دیس واپس چلا جائے جہاں سے وہ بھٹکتا ہوا آ گیا ہے۔ پھر ایک دن میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی جب مجھے اپنے گھر کے صحن میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی چکر لگا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں وہی جن زاد تو واپس اس گھر میں نہیں لوٹ آیا ہے جسے عامل اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی باہر آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ واپس اندر جانے لگی جب مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزر کر گیا ہو۔ اب میں بری طرح سہم گئی تھی۔ اندر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک آواز پر رک گئی، سنو لڑکی، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے موجود ایک خوفناک شکل والے جنزاد کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کے سامنے اس دن تم جنگل میں آئی تھی۔ تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں تم پر عاشق ہو گیا تھا، اس لیے تم سے آج ملنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس طرح وہ جنزاد اس پری پر عاشق ہو گیا تھا اسی طرح یہ جنزاد مجھ پر عاشق ہو جائے گا۔ میں اسے خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، دیکھو واپس وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ میرا اس جنزاد سے رابطہ ہے، اور اگر وہ آ گیا تو اپنی طاقت سے تمہیں اپنا غلام بنا لے گا۔ یہ سن کر وہ جنزاد مسکرایا اور کہنے لگا، پہلے میں شیطان جنزاد تھا اور اکثر برائی کی طرف میرا دماغ زیادہ مائل ہوتا تھا، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا تو سب سے پہلے میں نے ہر برائی سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ اب میں نے تمہاری وجہ سے اپنے آپ کو بہت تبدیل کر لیا ہے کیونکہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ تبھی اماں اندر سے اٹھ کر آئی تھیں۔ ارے نجمہ، تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ وہ بھی آدھی رات کو؟ اماں نے شاید مجھے بولتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن پلک جھپکتے میں ہی وہ جنزاد یہاں سے غائب ہو گیا۔ میں گڑبڑاتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، وہ نیند میں چلتی ہوئی میں یہاں پر آ گئی تھی۔ پھر اماں نے ٹائم دیکھا، کہنے لگی، ابھی تو تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا جو تو اٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ رات کے 2:30 بج رہے ہیں، چلو جا کر لیٹ جاؤ بستر پر۔ اماں کے کہنے پر میں لیٹ گئی تھی، لیکن پوری رات ڈرتی رہی، یہی سوچ کر کہ کہیں پھر سے وہ جنزاد واپس نہ آ جائے۔ دوسرے دن میں گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی جب میں نے ایک موٹی بلی کو چھت پر بھاگتے دوڑتے دیکھا۔ وہ مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب میں اسے بھگانے کی کوشش کرتی تو پلٹ کر آتی اور پھر مجھے سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگ جاتی۔ میرے پاس آئے ہوئے ٹیوشن کے بچے بھی بار بار مجھے کہتے کہ باجی، وہ دیکھو بلی کیسے دیکھ رہی ہے اور ڈرتی بھی نہیں ہے، ہم کتنا بھگا رہے ہیں اسے۔ میں بھی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ پچھلی کئی باتیں میرے ذہن میں آنے لگی، جب وہ موٹا بلّا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے ایک انسان کا روپ لے لیا تھا۔ اب میں اسے دیکھ کر ڈر گئی کہ کہیں پھر سے وہ کوئی جنزاد نہ ہو، کیونکہ اس کی کالی چمکدار آنکھیں مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر شام ہوئی تو میں دوپہر کے دھلے ہوئے کپڑے اتارنے چھت پر چلی آئی، لیکن اچانک ہی میرے قدموں سے کوئی چیز ٹکرا کر دور بھاگی تو میں خوف سے اچھل پڑی۔ میں نے دیکھا سامنے کونے میں کھڑی ایک بلی اپنی کالی آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے اسے شیشی کر کے بھگانا چاہا، لیکن وہ اسی جگہ پر کھڑی رہی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے خوف کے مارے چیخیں مار کر یہاں سے بھگا دیتی، اچانک اس نے اسی جنزاد کا روپ اختیار کر لیا،
جو پرستان سے زخمی حالت میں اس دنیا میں آیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تم نے تو مجھے ڈرا دیا، آج نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج میں تمہیں تمہارا انعام دینے آیا ہوں کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک خوبصورت انگوٹھی ہے، وہ بھی ہیرے کی۔ اسے بیچ کر تم بہت زیادہ دولت حاصل کر سکتی ہو۔ یہ انگوٹھی میں اپنی محبت کو دینا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہونے کے بعد میں واپس پرستان گیا تھا، لیکن مایوسی ہوئی کیونکہ وہاں پر اس پری نے شادی کر لی تھی۔ اب میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ اتنے دن کی جدائی کے بعد میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اور ایسے لگتا ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی اسی عامل کے پاس گزار دینی چاہیے۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہا تھا۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ فکر مت کرو، ہو سکتا ہے کہ اس جنگل میں کوئی جنزادی تمہارا انتظار کر رہی ہو۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میرے لیے دعا کرنا، ویسے بھی تم ہر نماز کے بعد خصوصی دعا کرتی ہو اور میں تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن اس کی دی ہوئی انگوٹھی میرے ہاتھ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس میں ایک ہیرا جگمگا رہا تھا جس کی چمک اندھیرے میں بھی روشن تھی۔ پھر میں نے اس انگوٹھی کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ ایک دن ابا پریشان چہرہ لیے گھر آئے اور سارے گھر والوں سے کہنے لگے کہ آج ہم برباد ہو گئے کیونکہ میرا کیبن پولیس والے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سڑک سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے یہ کیبن ہٹانا لازمی ہے۔ اب بھلا میں کیسے دکان چلاؤں گا؟ میرا تو پورا کاروبار تباہ ہو گیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ نے ایک در بند کیا ہے تو 100 در کھولے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی دولت بھی نہیں ہے جسے بیچ کر میں اپنی کوئی دکان خرید لوں یا پھر اس میں کوئی اپنا نیا کاروبار شروع کر دوں۔ ایک دم ہی میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ آج وہ وقت آ گیا تھا جب میں ابا کو وہ انگوٹھی دے کر ان کی مدد کرتی۔ یہی سوچ کر میں فوراً ہی کمرے میں گئی اور اپنی الماری سے انگوٹھی نکال کر ابا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ابا حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے، پھر کہنے لگے، ارے یہ انگوٹھی کس چیز کی ہے اور تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو میں ابا سے خوشی سے کہنے لگی، ابا یہ انگوٹھی ہیرے کی ہے اور مجھے دینے والا ایک جنزاد ہے۔ ابا یہ سن کر حیران رہ گئے۔ پھر میں نے انہیں ساری کہانی سنائی کہ کس طرح ایک جنزاد اس گھر میں بلی کے روپ میں آیا تھا اور جب میں نے اس پر پڑھ کر دم کیا تو وہ ایک دم سے ہی انسان کے روپ میں آ گیا، لیکن وہ بہت کمزور تھا کیونکہ اپنی طاقتیں کھو چکا تھا۔ پھر میں نے اس کی مدد کی اور اسے عامل کے پاس بھیج دیا۔ وہ عامل بہت طاقتور ہے کیونکہ اس کے ساتھ جنات ہوتے ہیں۔ ابا کو یہ ساری کہانی سمجھ نہ آ رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی بہت رحم دل ہے، وہ سب کے اوپر ترس کھاتی ہے، بھلے ہی پھر وہ کوئی جانور ہو یا پھر انسان۔ اس ہیرے کی انگوٹھی کو فروخت کرنے کے بعد تو ہمارے گھر کے حالات ہی بدل گئے۔ ابا نے اپنی ایک دکان بنا لی تھی اور خوب بڑا کاروبار شروع کر دیا۔ ہم نے بھی اپنے گھر کی تعمیر و مرمت کروا کر اسے نئے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ سارے محلے پڑوس کے لوگ حیران رہ گئے کہ یکا یک ان کے حالات کیسے بدل گئے۔ اب میں خوش پورے گھر میں پھرتی تھی کہ شکر ہے اس جنزاد نے میری اتنی مدد کی کہ آج میں ابا کے لیے کچھ کر سکی۔ ابا نے 2 ملازم بھی اپنی دکان پر رکھ لیے تھے کیونکہ کاروبار بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ اب اماں ابا میری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیکن اماں کہنے لگی کہ تیرے ابا کے اوپر سے ایک ذمہ داری کا بوجھ کم ہو جائے گا، اس لیے ہمیں تیری شادی کرنی ہے۔ لیکن جیسے ہی رشتہ آیا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ اب مجھے فکر ہو رہی تھی کہ اگر میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو پیچھے دونوں چھوٹے بہن بھائی ابا اماں کا سہارا کیسے بنیں گے۔ لیکن اس رات میں اکیلی بیٹھی تھی جب اچانک ہی باہر صحن میں چلتا پھرتا مجھے ایک وجود دکھائی دیا۔ اس کا خوفناک وجود دیکھ کر میں دہل کر رہ گئی کیونکہ یہ وہی جنزاد تھا جو کبھی جنگل میں میرے سامنے آیا تھا۔ آج وہ شعلہ بار نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا،
فوراً ہی اس شادی سے انکار کر دو، ورنہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں اسی جن ذات کو بلا لوں گی جو میری حفاظت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ جن ذات زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میری طاقت کے آگے اس کی طاقت کچھ بھی نہیں، چاہو تو مقابلہ کر لو۔ لیکن میں اس جن ذات کو مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، کیونکہ میں سچ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں وہ سچ میں مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر چلا جائے۔ دوسرے دن میں بڑی شدت سے اسی جن ذات کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہ آیا۔ اب مجھے اس شیطان جن ذات کا خوف کھائے جا رہا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور وہ میری شادی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اب مجھے اس جن ذات کی مدد حاصل کرنی تھی اور اس کے لیے مجھے اس عامل کے پاس جانا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں آج رات کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں اسی جنگل کی طرف جانے لگی، لیکن ابھی آدھے راستے ہی پہنچی تھی کہ اچانک پیچھے مجھے خوفناک آواز سنائی دی، تم جس کے پاس جا رہی ہو وہ بھی میرا ہی ساتھی ہے، اس لیے تمہاری بات نہیں سنے گا۔ اس کی یہ خوفناک آواز سن کر مجھے رونا آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن ذات واپس اپنے پرستان میں چلا گیا ہے، تبھی تو میری مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے اس عامل کی جھونپڑی تک بھی نہیں جانے دے گا، اس لیے خوف زدہ ہو کر وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ لیکن سامنے سے آتے ایک بوڑھے کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، یہ تو وہی عامل تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا بیٹی، تم یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ پھر میں روتے ہوئے انہیں کہنے لگی کہ کس طرح ایک جنگل میں رہنے والا جن ذات مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ میری شادی نہیں ہونے دے گا کیونکہ وہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ عامل یہ سن کر غصے سے کہنے لگا، کس کی اتنی جرت ہے جو تمہیں پریشان کر سکے؟ تم تو ایک مہان اور نیک لڑکی ہو، کیونکہ تم نے اس بھٹکتے ہوئے جن ذات کی بھی مدد کی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں اپنے پرستان میں واپس چلا گیا تو اس کے بعد بھی وہ میری مدد کرتا رہے گا۔ عامل کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تبھی اس نے فوراً ہی عمل شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہی شیطان جن ذات اس کے سامنے حاضر ہو گیا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ عامل غصے سے اسے کہنے لگا، کیوں تو نے اس لڑکی کو اتنا پریشان کیا ہے کہ وہ آج اس جنگل میں آنے پر مجبور ہو گئی؟ تو وہ جن ذات کہنے لگا، کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس کی شادی ہو۔ عامل اس سے کہنے لگا، تم خود بھی ایک سمجھدار جن ذات ہو، میں ایسی حرکت کی تم سے توقع نہیں کرتا۔ تم نہیں جانتے کہ تم ایک جن ذات ہو، جبکہ یہ آدم زادی، اس کی اور تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہاری جن زادی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دور کبھی قبیلے میں رہنے والے شہنشاہ جنات کی بیٹی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے کئی سال پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جن ذات یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ عامل سے بے یقینی کی کیفیت میں کہنے لگا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیا سچ میں ہی وہ جن زادی میرا انتظار کر رہی ہے؟ یہ سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ پھر عامل اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم اس جن زادی سے شادی کر لو گے تو شہنشاہ جنات تمہیں وہاں کا بادشاہ بنا دے گا، کیونکہ وہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ سن کر جن ذات خوشی سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج کے بعد میں کبھی اس لڑکی کے سامنے نہیں آؤں گا، بس تم کسی طرح مجھے اسی قبیلے میں پہنچا دو۔ پھر عامل اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میری شہنشاہ جنات سے بات طے ہو چکی ہے، جلد ہی وہ تم سے ملاقات کرنے اس جنگل میں آئے گا، دوبارہ اس لڑکی کو پریشان مت کرنا۔ یہ سن کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ عامل نے اسے بہلانے کے لیے یہ سب کہا ہے۔ پھر عامل مجھے کہنے لگا، اب مجھے اس کی شادی شہنشاہ جنات کی بیٹی جن زادی سے کروانی پڑے گی، ورنہ یہ پھر سے تمہیں تنگ کرنے لگے گا۔ میں عامل کا شکریہ ادا کرنے لگی جس نے میری مدد کی تھی، تو عامل کہنے لگا، وہ جن ذات واپس اپنے پرستان چلا گیا ہے جہاں سے وہ آیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، کیونکہ تم ایک نیک لڑکی ہو، جس نے ایک جن ذات کی اس وقت مدد کی جب وہ زخمی حالت میں انسانوں کی دنیا میں بھٹکنے کے لیے آ گیا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی۔ پھر تھوڑے ہی دنوں بعد گھر میں خوشی کی شہنائیاں بجنے لگی، کیونکہ میری شادی تھی۔ پھر میری شادی ایک نیک انسان سے ہو گئی، اور آج بھی کبھی کبھار وہ عامل میرے گھر میں ملاقات کرنے آتا ہے۔
تو میرا شوہر مجھ سے کہتا ہے کہ تم اس عامل کو کیسے جانتی ہو؟ تو پھر میں اسے سچائی نہیں بتاتی کہ کس طرح اس نے ایک شیطان جن ذات سے میری جان چھڑوائی، اور ابھی بھی وہ میری مدد کرنے کے خیال سے میرے پاس آتا ہے کہ کہیں میں کسی تکلیف میں تو نہیں ہوں۔ یہ سب اسی جن زادے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے عامل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میرے جانے کے بعد بھی اس لڑکی کا خیال رکھے گا، اور آج بھی عامل میری خبر گیری کرنے کے لیے کبھی کبھار مجھ سے ملاقات کرنے آ جاتا ہے۔ اب میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی بھی زندگی بدل گئی ہے۔ جب بھی اس پرانے واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ کس طرح ایک جن ذات بلی کے روپ میں کبھی ہمارے گھر آیا تھا، اور میرے سامنے ہی اس نے انسان کا روپ بھی اختیار کر لیا تھا، کیونکہ وہ یہاں رہنے نہیں بلکہ غلطی سے کسی کی دشمنی کی وجہ سے انسانوں کی دنیا میں آ گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔